بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر نے کہا، مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے۔ میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرف اشارہ کیا۔ ظہیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا۔ میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح اشارے سے کچھ کہا۔ ظہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں۔ آپ رکوع سجود کے لیے سر سے اشارہ فرماتے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کس چیز نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟ ظہیر نے کہا، ابو زبیر کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو زبیر نے بنو مستلق کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے ابو زبیر نے ہاتھ سے قبلے کی دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا۔ سواری پر نماز کے دوران میں آپ کا رخ کعبے کی طرف نہیں تھا۔ حماد بن زید نے کثیر بن شنزیر سے، انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلے کی بجائے دوسری طرف تھا۔ میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب آپ نے سلام پھیر لیا تو فرمایا، تمہارے سلام کا جواب دینے سے مجھے صرف اس بات نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اسحاق بن ابراہیم اور اسحاق بن منصور نے کہا، ہمیں نضر بن شمال نے خبر دی۔ انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے خبر دی۔ انہوں نے کہا، ہمیں محمد نے، جو ابن زیاد ہیں، حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملہ کرنے لگا تاکہ میری نماز توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا تو میں نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد آ گیا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ نے اس جن کو رسوا کر کے لٹا دیا۔ ابن منصور نے کہا، شعبہ نے محمد بن زید سے روایت کی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے۔ میں نے 3 دفعہ
اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہا، پھر میں نے 3 بار کہا، میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا، تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندہ رہتا اور مدینے والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ عثمان بن ابی سلیمان اور ابن الجان دونوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کو عمرو بن سلیم زرقی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ لوگوں کی امامت کرا رہے تھے اور ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں، آپ کے کندھے پر تھیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو انہیں کندھے سے اتار دیتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے خبر دی کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ممبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنا ہے۔ انہوں نے سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا ہے اور اسے کس نے بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن اس پر بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں ابو حزام نے کہا، ابو عباس، پھر تو آپ ہمیں اس کی تفصیلات بتائیے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ ابو حزام نے کہا، وہ اس دن اس کا نام بھی بتا رہے تھے اور کہا، اپنے بڑے غلام کو دیکھو اور کہو میرے لیے لکڑیاں جوڑ کر ممبر بنا دے تاکہ میں اس پر سے لوگوں سے گفتگو کیا کروں۔ تو اس نے یہ 3 سیڑھیاں بنائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا گیا اور یہ مدینے کے جنگل کے درخت جاؤ کی لکڑی سے بنا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی جب کہ آپ ممبر ہی پر تھے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھائے اور الٹے پاؤں نیچے اترے اور ممبر کی جڑ میں جہاں وہ رکھا ہوا تھا سجدہ کیا۔ پھر دوبارہ وہی کیا، ممبر پر کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ نماز پوری کر کے فارغ ہوئے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، لوگوں، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھے دیکھتے ہو میری پیروی کرو اور میری نماز سیکھ لو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔